میاں نواز شریف کی اٹھیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے جانے کی باتیں محض قیاس آرائیاں، یہ کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے، حقیقت نہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے واضح کر دیا، کہا پیپلز پارٹی اتحادی ہے اور رہے گی، اس نے وزارتیں لینے کے لیے کوئی بات نہیں کی۔ اسحاق ڈار کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان نے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی، 9 اور 10 مئی کو بھارت کو وہ سبق سکھایا جو وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ ایران کو بھی اندازہ ہو گیا کہ پاکستان سچا دوست ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ میں تشکر پاکستان کے نعرے لگے۔ کراچی کے علاقے لیاری میں گرنے والی عمارت کا ملبہ ہٹانے کا کام سست روی کا شکار۔ ریسکیو اہلکاروں کے مطابق قریبی عمارتوں کی حالت خراب، اسی لیے آہستہ کام ہو رہا ہے۔ رات گئے ریسکیو آپریشن مکمل کر لیں گے۔ ملبے میں دبے افراد کا پتہ لگانے کے لیے جدید آلات کا استعمال۔ مزید 6 لاشیں نکال لی گئے۔ جاں بحق افراد کی تعداد 17 ہو گئی، 12 زخمی مختلف اسپتالوں میں زیر علاج۔ لیاری میں عمارت گرنے کی ذمہ دار سندھ حکومت اور لوکل گورنمنٹ ہے۔ غیر قانونی تعمیرات ایس پی سی اے کی ملی بھگت سے ہوتی ہے۔ ایم کیو ایم رہنما علی خورشیدی نے پیپلز پارٹی سے 17 سال کا حساب مانگ لیا، معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان سندھ حکومت کا جوابی وار، سعدیہ جاوید بولی ایس پی سی اے اور دیگر اداروں میں سسٹم آج بھی ایم کیو ایم کے ماتحت ہے۔ علی خورشیدی مگر مچھ کے آنسو بہا کر ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی اور وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا کراچی میں عمارت گرنے کے واقعے پر اظہار افسوس، کہا شہری اداروں اور لوگوں کو ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ بروقت اقدامات اور تھوڑی توجہ سے حادثات سے بچا جا سکتا ہے۔ غمزدہ خاندانوں سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا۔ چہروں پر مسکراہٹیں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر یکجہتی کا اظہار۔ اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف، صدر ترکی رجب طیب ایردوان اور آذربائیجان کے صدر الہام علییف کی چہل قدمی۔ میزبان صدر نے تاریخی عمارتوں سے متعلق آگاہ کیا۔ پنجاب اسمبلی میں توڑ پھوڑ کا الزام، اپوزیشن ارکان نے جرمانے جمع نہ کرائے، اسپیکر کا تنخواہوں سے کٹوتی پر غور، دوبارہ نوٹس جاری کرنے پر مشاورت، گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔ اپوزیشن ارکان کا سیکریٹری پنجاب اسمبلی کو خط، کارروائی اسپیکر آفس کی طرف سے بدنیتی اور سوچی سمجھی مہم قرار۔ پاک پتن کے ڈی ایچ کیو اسپتال میں 20 بچوں کی اموات کا مقدمہ درج۔ ایف آئی آر میں 4 بچوں کی لاشیں غائب کرنے اور ریکارڈ میں رد و بدل کا بھی انکشاف۔ مقدمہ جاں بحق بچی کے والد کی مدعیت میں درج ہوا۔ بچوں کی موت کی وجہ آکسیجن نہ ملنا قرار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیا تھا۔ شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو سلام۔ شہر شہر 9 محرم الحرام کے جلوس اور مجالس۔ کراچی کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہو کر روایتی راستوں پر گامزن۔ لاہور میں جلوس کی سیف سٹی کیمروں سے مانیٹرنگ۔ گزرگاہوں میں آنے والی تمام مارکیٹس بند۔ راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں ماتمی جلوس۔ عزاداروں کے لیے نظر و نیاز اور سبیلے، سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی تقریبات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر وزراء نے کئی من عرق گلاب سے مزار کو غسل دیا۔ درود و سلام کی محفل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زائرین کے لیے بہترین انتظامات کی ہدایت۔ اور لاہور میں صدر بازار اور اطراف بوندا باندی، شہر میں حبس برقرار۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں کل شدید بارشوں کی پیش گوئی، دوسرا اسپیل 10 جولائی تک رہے گا۔ سوات میں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی صورتحال کا خدشہ، ہولناک سانحے کے باوجود علاقہ مکینوں نے دریا میں نہانے کی پابندی ہوا میں اڑا دی۔ نم آنکھیں، دعاؤں کا سہارا اور معجزے کی امید۔ کراچی کے علاقے لیاری میں المناک سانحے نے کئی گھر اجاڑ ڈالے۔ عمارت کے ملبے سے مزید 6 لاشیں نکال لی گئیں۔ جاں باق افراد کی تعداد 17 ہو گئی، 12 زخمی مختلف اسپتالوں میں زیر علاج۔ انتظامیہ کے مطابق ملبہ ہٹانے میں مزید 6 سے 8 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔
تنگ گلیوں کے باعث ریسکیو ٹیموں کو مشکلات، پاک فوج کی انجینئرنگ کور کا دورہ، عمارت کے ڈھانچے، استعمال شدہ مواد اور دیگر تکنیکی پہلوؤں کا جائزہ۔ 46 سالہ پرانی عمارت میں 6 خاندان رہائش پذیر تھے، 10 سے 12 افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ دار ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ جو 10 سے 12 اور لوگ ہیں وہ مسنگ ہیں، وہ یہاں بلڈنگ میں تھے لیکن اب تک باہر نہیں آئے، تو ہو سکتا ہے سسپیکٹڈ ہے کہ 10 سے 12 باڈیز اور نکلے۔ لیاری میں عمارت گرنے کی ذمہ دار سندھ حکومت اور لوکل گورنمنٹ ہے۔ غیر قانونی تعمیرات ایس بی سی اے کی ملی بھگت سے ہوتی ہے۔ ایم کیو ایم رہنما علی خورشیدی نے پیپلز پارٹی سے 17 سال کا حساب مانگ لیا، معافی مانگنے کا مطالبہ، کہا کراچی والوں کو مافیاز کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا، حالات بتا رہے ہیں آئندہ 4 ماہ میں تبدیلی آنے والی ہے۔ ترجمان سندھ حکومت کا جوابی وار، سعدیہ جاوید بولی ایس بی سی اے اور دیگر اداروں میں سسٹم آج بھی ایم کیو ایم کے ماتحت ہے۔ علی خورشیدی مگرمچھ کے آنسو بہا کر ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر مملکت کھیل داس کوہستانی نے میئر کراچی اور سندھ حکومت کو ذمہ دار ٹھہرا دیا، کہا وفاقی حکومت سے جو ہو سکا کریں گے۔ صدر آئی پی پی اور وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا کراچی میں عمارت گرنے کے واقعے پر اظہار افسوس، کہا شہری اداروں اور لوگوں کو ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کرنا ہوگا، بروقت اقدامات اور تھوڑی سی توجہ سے حادثات سے بچا جا سکتا ہے۔ غم زدہ خاندانوں سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ آئندہ ہفتے ہونے کا امکان، حماس نے ثالثوں کو مثبت جواب دیا، کہا فوری طور پر مذاکرات کے لیے سنجیدگی سے تیار ہے۔ امریکی صدر کا خیر مقدم، بتایا ایران کا جوہری پروگرام مکمل ختم ہو گیا لیکن وہ اسے دوبارہ شروع کر سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم سے تہران کے بارے میں بات کریں گے، پیوٹن سے گفتگو میں ناخوش ہے، وہ لوگوں کو قتل کرنے میں بہت آگے جانا چاہتے ہیں۔ چینی صدر سے اچھے تعلقات ہیں، بیجنگ سے ٹک ٹاک ڈیل کے بہت قریب ہیں، میں چین کا دورہ کر سکتا ہوں، شی جن پنگ بھی امریکہ آ سکتے ہیں۔ چہروں پر مسکراہٹیں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر یکجہتی کا اظہار۔ اقتصادی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس، وزیر اعظم میاں شہباز شریف، ترک صدر رجب طیب اردوان اور آذربائیجان کے صدر الہام الیوف کی چہل قدمی۔ میزبان صدر نے تاریخی عمارتوں سے متعلق آگاہ کیا۔ شہباز شریف کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سمیت دیگر ممالک کے رہنماؤں سے بھی غیر رسمی ملاقاتیں۔ شہباز شریف دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ لکی مروت میں سی ٹی ڈی بنو کی کارروائی، تحریک طالبان پاکستان ٹیپو گروپ کے 3 اہم دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ ہلاک دہشت گرد پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ توسہ میں سی ٹی ڈی اور پولیس کی مشترکہ کارروائی، مبینہ مقابلے میں 5 دہشت گرد مارے گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی اہلکاروں کو شاباش۔ میدان کربلا میں شہداء کی عظیم قربانیوں کو سلام۔ شہر شہر 9 محرم الحرام کے جلوس اور مجالس۔ کراچی کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کا نشتر پارک اور اطراف کا دورہ۔ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ۔ لاہور میں جلوس کی سیف سٹی کیمراز سے مانیٹرنگ، گزرگاہوں میں آنے والی تمام مارکیٹس بند۔ راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں ماتمی جلوس، نظر و نیاز اور سبیلیں۔ سیکیورٹی کے سخت اقدامات، کئی مقامات پر موبائل فون سروس جزوی معطل۔ لاہور میں معروف صوفی بزرگ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار کو غسل دینے کی تقریب۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زائرین کے لیے بہترین انتظامات کی ہدایت۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں کل شدید بارشوں کی پیشگوئی۔ راولپنڈی، گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، سرگودا اور فیصل آباد میں ابر رحمت جم کر برسے گا۔ مانسہرہ، ایبٹ آباد، ہری پور، سوابی اور نوشہرہ میں بھی بارش متوقع۔ سوات میں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ المناک سانحے کے باوجود علاقہ مکینوں نے دریا میں نہانے کی پابندی ہوا میں اڑا دی۔ اٹک کے قریب دریائے سندھ میں پھنسے 30 افراد کو بچا لیا گیا، محفوظ مقام پر منتقل۔
पैसे लेकर तजावुजात कायम किए। अब लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की तनकीद, कहा हुकूमत में शामिल लोगों की तजावुजात गिराए तो माने। एयर एम्बुलेंस लोगों को बचाने के बजाय शेदूर मेले में वुज़रा की फैमिली के लिए इस्तेमाल हुई। कोटद्दू के करीब ट्रेलर और बस में खौफनाक तसादुम, बस ड्राइवर और 2 खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। बस अलीपुर से लाहौर आ रही थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजहार अफसोस, जख्मियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। पंजाब में गैर कानूनी शेर रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, 22 मकामात की इंस्पेक्शन, 13 शेर तहवील में ले लिए, 5 अफराद गिरफ्तार। जंगली हयात का गैर कानूनी कारोबार नाकाबिले बर्दाश्त है। अवाम की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की वार्निंग। गाज़ा में जगह जगह इसराइली दरिंदगी की दास्तानें, भाई की जुदाई में बहन गम से निढाल। बुजुर्ग शहरी जवान बेटे की लाश देखकर जज्बात पर काबू न रख सका। दुखियारी माँ की बेटे की मौत पर रब से फरियाद। सेहूनी फौज की बमबारी से मजीद 11 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 50 शहादतें। यमन में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए बड़ा मुजाहरा, हज़ारों अफराद की शिरकत। अमरीकी सदर ने बिग ब्यूटीफुल बिल पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस में तकरीब, कहा अब हमारी सरहदें पहले से ज्यादा महफूज हैं। 1 साल में कोई भी गैर कानूनी तौर पर अमरीका में दाखिल नहीं हुआ। B-2 बम्बर तैयारों का फ्लाई पास्ट। अमरीका के यौम आज़ादी पर जश्न, आतिशबाजी का मुजाहिरा। सिक्योरिटी खदशात, आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने अपने मुआयनाकारों को ईरान से निकाल लिया। सरबराह राफेल ग्रोसी का ईरान में सरगर्मियों की जल्द बहाली के लिए बातचीत पर जोर। अमरीकी रियासत टेक्सास में मूसलाधार बारिशों से तबाही, हादसात में हलाकतों की तादाद 24 हो गए। समर कैंप में 25 बच्चों समेत कई अफराद लापता। मुतासिरा इलाकों में हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 250 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज का वो अजीम अफसर, दुश्मन ने भी जिसकी बहादुरी का इतराफ़ किया। निशान हैदर कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद का 26वां यौम शहादत। IGFC नॉर्थ की शहीद के मज़ार पर हाज़री, फूल रखे, फातिहा खानी की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और सर्विसेज चीफ का शहीद को खिराज अक़ीदत।